اب ہماری خوش نصیبی کرسی صدارت پہ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہ القدسیہ زیب سجادہ آستان عالیہ بنگالی شریف کمال نظر شفقت فرماتے ہوئے جلوہ گر ہوئے. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ کا ممنون احسان ہوں. آپ جلوہ گر ہوئے قدم رنجہ فرمایا. اب وقت چونکہ اپنی وسعتوں کو سمیٹ چکا بہت بیت چکا. سید السادات قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہ القدسیہ آپ بھی جلوہ گر ہیں. بس ایک نعرہ بلند کیجئے اور میرے خیال میں نگاہیں منتظر ہیں کہ قاضی صاحب کب شروع کرنے کو ہیں. انشاءاللہ شروع کرنے کو ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آج آپ کے محبوب خطیب آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا وہ ذوق جو ہر سال ہوا کرتا ہے وہ انشاءاللہ اس سے کہیں آگے جائے گا. آج کی اس پروگرام میں مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی کے اراکین اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی نصیب فرمائے. محترم صدر حاجی محمد اعجاز مہروی صاحب، حاجی عطا محمد صاحب، حاجی عاشق حسین چکیرہ صاحب، حاجی محمد جمیل صاحب، حاجی محمد آصف بشیر صاحب ریوڑی والے، جناب حاجی خالد محمود صاحب اور حاجی وحید صاحب، دیگر احباب جن کی محبتیں شامل ہیں، اللہ دارین کی سعادت نصیب فرمائے. خطاب شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ. آج خصوصی طور پہ ہمارے ایک عزیز جو کچھ عرصہ قبل شہید ہوئے تھے درابی سے، جن کا تعلق تھا محمد بلال، قاضی صاحب کے ساتھ بڑا بہانہ تعلق تھا. جب جہاں تھے تو صف اول میں بیٹھ کے وہ نوجوان انہیں سنا کرتا تھا. انشاءاللہ ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا کی جائے گی. قبلہ قاضی صاحب کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے. الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک باواز بلند پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالانہ تاریخ ساز عظیم الشان 10 روزہ محافل ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر سال دی طرح اس سال بھی منعقد کی گئی اور آج دی سالانہ 10 روزہ محافل دی چوتھی نشست اندر
مجھ نا چیز نو حاضری دی سعادت نصیب ہوئی. علماء کرام اسٹیج دی زینت نے، مشائخ سادات اسٹیج دی زینت نے، میرے انتہائی مخدوم و محترم یادگار اسلاف جناب حضرت قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء تشریف فرما نے، اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اس محفل وچ جتنے بھی تسی احباب تشریف لے آئے، میرے سمیت اس محفل دی خیرات برکات دے نال اللہ کریم سب دی جھولیاں بھرپور فرمائے. اور بزم کاروان عشق مصطفیٰ سیرت و میلاد کمیٹی دے جملہ اراکین، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، ہر ایک واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی عمر اندر، عمل اندر، رزق، مال، جان اندر برکتاں عطا فرمائے اور اس جذبے دے اندر اللہ کریم مزید اضافہ فرمائے. جناب محترم میرے بزرگ حاجی اعجاز احمد مہروی صاحب، حاجی جمیل صاحب ہمیشہ دی طرح اس محفل وچ موجود نے، اور جیڑے کدی اس محفل دی رونق سن اج ساڈے درمیان موجود نہیں، بالخصوص محمد بلال شہید اور غوری برادران دے والد حاجی بشیر غوری مرحوم اور دیگر جڑے کدی اس بزم دا حصہ سن، کمیٹی دا حصہ سن، آج قبراں چلے گئے. اللہ کریم انہاں دی قبراں نو منور فرمائے اور اس محفل دی خیرات لذت اللہ پاک انہاں نو قبراں وچ عطا فرمائے. میرے انتہائی محترم اور مسلک حق اہل سنت و جماعت دی خدمت کرن والے مخدوم اہل سنت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد صابر ایوب نقشبندی صاحب، ان واسطے میری دعائے اللہ تعالیٰ انہوں عمر خضری عطا فرمائے، صحت و سلامتی علی لمبی عمر عطا فرمائے. مسلک دا کم کر رہے ہیں جتنے بھی علماء میرے مسلک دا کم کرن والے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، میں ہر لئی دعا گوا میرے مسلک نو اللہ تعالیٰ جڑے اسی ایک دوسرے تو جدا و ناراض ہاں، اللہ پاک سانو اتفاق اتحاد دی دولت نال مالا مال فرمائے، حاسدین دے حسد، شر شیطان اور شر انسان تو محفوظ فرمائے. حاضرین کرام، تسی میرے واسطے نویں نہیں، میں تواڈے واسطے نواں نہیں. میرا خیال ہے 2014 چ پہلی باری میں پلاٹ علی مسجد وچ آیا اور شاید کوئی ناغا بھی نہیں، کوئی نہیں ناغا، لگاتار آ رہے ہیں. صابر ایوب صاحب نو یاد ہے کتنا سال ہو گیا، 12 سال تے ہو گئے، 13واں سال ہے، 14 نو بھی وچ شامل کرو، 13واں سال ہے. تو تواڈی زیارت دا ہر سال موقع مل رہا ہے. پورے ملک دے اندر 10 روزہ محافل دا اہتمام ہو رہا ہے مختلف علاقیاں دے اندر. تقریباً پہلے 10 دن اسی اسی طرح جتنی محافل وچ اسی حاضر ہونے ہیں زیادہ 10 روزہ ہی ہوندے. پرسوں جتھے میں حاضر سا وہ بھی 10 روزہ، کل جتھے سا وہ بھی 10 روزہ، آج بھی 10 روزہ. تمام اپنی مثال آپ نے. لیکن پلاٹ علی مسجد وچ میں خطابت واسطے تے 2014 ہی چاہیا، لیکن اپنے والد صاحب نال میں اس تو پہلے بھی آندا رہا اور ہمیشہ میں اس ذوق نو ود دیاں پایا ہے. تواڈے جذبیاں نو میں ویکھیا مزید وہ جذبے ودے نے. اسی چونکہ ملک پورے دے اندر انہاں محافل دا انعقاد ہوندا ہے، اہل بیت اطہار دی بارگاہ چ دی عقیدت پیش کیتا جاندا ہے اور انہاں دی جو شان اور عظمت ہے اسی ٹھوک وجا کے بیان کردے ہاں، بیان کرن دے قائل ہاں، سن دے بھی ہاں.
اور میں سمجھدا ذکر صحابہ ہوئے ذکر آل بیت ہوئے جویں سنی کردا ہے نا انج کوئی جمعہ ہی نہیں کر کے دکھائے. اس سنیاں دا ترہ امتیاز ہے کہ سنی جدو صحابہ دا ذکر کردا ہے آل بیت دا دامن تھام کے کردا ہے, جدو آل بیت دا ذکر کردا ہے تے صحابہ دا دامن تھام کے کردا ہے. اسی کسی حال وچ نہ صحابہ نو چھڑ دے ہیں نہ آل بیت نو چھڑ دے ہیں. یہ ساڈا ترہ امتیاز ہے. اچھا لوگ آکھتے ہیں فلاں ناسبی فلاں رافضی. ناسبی کون ہے جی؟ وہ جڑے صحابہ دا بہت ذکر کر دیں. رافضی کون ہے؟ وہ جڑا آل بیت دا بہت ذکر کردہ. میں کہنی یہ تے تعریف ہے. علماء تشریف فرمان ہے یہ تے تعریف ہے بھئی ذکر آل بیت کرنا, آل بیت نال محبت کرنا ہے صفت ہے. ذکر صحابہ کرنا یہ تعریف ہے, صحابہ نال محبت کرنا تعریف ہے. میں تو دستا ناسبی کون ہے تے رافضی کون ہے, انہوں دل دی تختی تے نوٹ کر لو. آج تو بعد جڑا تو انہوں پوچھے ناسبی کون ہے رافضی کون ہے, تسی احمد رضا دے مننا لے ہو, میرے علی دا لنگر کھانا لے ہو, تسا سینہ چوڑا کر کے آکھنا ہے جڑا آل نال بغض رکھے او ناسبی ہے, جڑا صحاب نال بغض رکھے او رافضی. تے سنی نہ ناسبی ہے نہ رافضی ہے. سنی دے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن, دوسرے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن. نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. میرے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اعلی حضرت اعلی حضرت. بولو بولو, امام احمد رضا غیرت مندان دا امام ہے, بغیرتان دا امام نہیں. ذرا گج بج کے لاؤ نارا. اعلی حضرت اعلی حضرت. جویں آل بیت دی عظمت اعلی حضرت نے بیان فرمائی. ایک شعر اعلی حضرت دا میں دی تشریح نہیں کر سکاں گا, میری اتنی اوقات نہیں. صرف میں وہ شعر تو انہوں دستا, کسی نو پوچھنا. اعلی حضرت فرماندے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. اسی بھی پانی نال بنے ہیں, سمجھ گئے ہو نا میری گل, وضاحت میں کھول کے نہیں کر سکتا. لیکن جس پانی نال او بنے, اعلی حضرت اس پانی نو آب تطہیر آکھ رہے ہیں. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اور پھر ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ نیرہ منورہ حافظہ قاریہ فقیہہ ملکہ فردوس بری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا. آپ دے بارے چالا حضرت کی فرما رہے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور و نور. وائی دا مطلب ہے تسی سمجھ دے. سٹیج والے تے پڑھے لکھے نے نا, انہاں تے میں داد دینی دینی. ہن جڑا بندہ سمجھ رہا ہوئے تے نہ بولے تے پھر میں توجہ اودے تے پوری رکھنی تے تسی ذرا میرے وال توجہ رکھنی. خود نور بنت نور, نور دی دھی زوج نور, نور دی بیوی ام نور و نور, ماکنہ دی حسن بھی نور حسین بھی نور. امام فرماندے نور بنت نور زوج نور ام نور و نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا کریم علیہ السلام پورا گھرانہ نور دا. حضور دیاں دو شہزادیاں جناب عثمان پاک دے نکاح چاہیے.
دو شہزادیاں نکاح وچ آئیاں تے مولا علی فرماندے حضرت عثمان نو جڑا ذو رین آکھیا جاندا ہے نا، مولا علی فرماندے اے تے انہاں تے ساڈے فرق ہے، او صرف علی نو مندے، اسی علی نو بھی مندے ہاں، علی دی بھی مندے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ ذوالنورین جڑا عثمان پاک دا لقب ہے نا، یہ فرشاں تے نہیں، چوتھے آسمان والے عثمان نو ذوالنورین کر کے پکار دے، دو نوراں والا، ایک نور، ایک شہزادی حضرت رقیہ پاک، دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم پاک، یہ دو صاحبزادیاں حضور علیہ السلام دیاں، یکے بعد دیگرے جناب عثمان پاک دے نکاح چاہیے، دو بیٹیاں دی وجہ تو ذوالنورین، تے جے دو بیٹیاں عثمان والا تے دو نوراں والا، تے جڑا صحابہ دا جھنڈا چکدا حضور نو ایک نور بھی نہیں مندا، کیوں جی؟ ماشاءاللہ وہ قافلے تسی لے کے جاندے ہو مدینہ پاک، نوید صاحب بیٹھے ہیں میرا خیال ہے، وحید صاحب، حاجی وحید صاحب بھی تشریف فرمان ہے جڑے مدینہ پاک دی راہ وکھاندے ہیں ماشاءاللہ اور رہنمائی بھی کر دیں، قاسم صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ تے میرے نال اس سال مینوں سعادت نصیب ہوئی، انہاں نال ملاقات بھی ہوئی مکہ پاک، مکہ شریف دے اندر نا جڑی وہ پہاڑی ہے نا جدے اندر غار ہرا، اس کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما سن تے پہلی وحی آئی، تو انہوں پتہ ہے سنیا مسئلہ تسی کتنی آیتاں اتریاں؟ ہاں ماشاءاللہ 5 آیتاں، پہلی وحی 5 آیتاں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتاں اتریاں تے اتھے چنگی لمبے قد والا رومال انہیں سر تے رکھیا، وہ بندے دس رہا یہ جبل نور ہے، میں کہا بھئی یہ دے جبل نور ہون دی علت کی ہے؟ آکھن لگا اس کے اندر ایک غار ہے، یہ نہیں پتہ کون سی ہے، بس ایک غار ہے، اس میں حضور تشریف فرما تھے، تو پہلی وحی کی صورت میں 5 آیات آئیں، اس وجہ سے اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ میں کہا مولوی صاحب میں نے انہا دسو کہ جس غار دے اندر 5 آیتاں اترن وہ پورا پہاڑ نور دا من لے تے جس مصطفیٰ تے پورا قرآن نازل ہویا، مار صاحب میرے امام نے آکھا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو غین نور تیرا، بولو یار سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اسانو کوئی جان بجھ کے ذکر علیہ بیت تو ہٹائے نا، اسانو انہاں دا بھی پتہ ہے، لیکن اسی آپ اپنی مرضی نال جدو صحابہ کرام دا ذکر کریے نا، سانو چہرے ویکھ کے پتہ لگ جاندہ مجبور ہو کے کیڑا بول رہا تے عشق نال چور ہو کے کیڑا بول رہا، اسی متھے پڑھ لینے۔ میں وہ خطیبہ میں سٹیج ویکھ کے کدی اپنا مزاج نہیں بدلیا بھئی اتنے فلانا بندہ بیٹھا ہوں میں تقریر انج کرنی، میں تے عقیدہ اہل سنت دا ایک چھوٹا جا چوکیدار ہوں، نوکر خادم سمجھ لو، میرے والد صاحب 50 سال اس مسلک دی خدمت کیتی ہے، اور وہ فرماندے سن کہ ساڑھے ایک ہاتھ وچ میرے علی دا دامن ہے، دوجے ہاتھ وچ احمد رضا دا دامن ہے، اسی غوث پاک دے منن والے ہیں۔ سنی یاد رکھنا، سنی کسی ایک صحابی دا بے ادب ہوئے نا، کسی ایک صحابی دا، وہ سنی نہیں، آلِ بیت اطہار دے نفوس قدسیہ وچوں کسی ایک دا بے ادب سنی نہیں، سنی دی پہچان ہے ہی ادب ہے، سنی دی پہچان ہی ادب ہے، اسی ادب والے ہیں، محبت والے ہیں، اسانو تے پتہ لگے حضور کدو بڑا پسند کر دے سن، اسی کدو نو بھی کدو شریف آخر ہیں۔ حکیم زبیر صاحب بیٹھے نے، میں ہونے نہ کلو کدو شریف کھا کے آئے، قاضی عمیر صاحب بھی تشریف فرما، حکیم طاہر صاحب اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے، بڑا پیار کر دے سن، انہاں تو بعد انہاں دے بھائی نے وہ جگہ سنبھالی، اللہ انہاں نو سلامت رکھے۔ ذرا توجہ کرنی، نبی پاک علیہ السلام دی اسی ہر نسبت نال پیار کر دے ہیں۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے حضرت عثمان پاک دے بارے چ لکھیا نا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا،
تے جناب حضرت عمر پاک دے بارے تسی توجہ میرے وال کرو ذرا، غوری صاحب جو کر رہے ہیں انہوں کرن دیو، تسی میرے وال ویکھنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نو دعا حضور علیہ السلام نے منگیا، یا اللہ اسلام نو عزت دے، عمر ابن خطاب نو ایمان نصیب فرما۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دعاواں وچ منگیا۔ پہلے حضور علیہ السلام پریشان رہندے سن، جدو عمر کلمہ پڑھیا نا تو عمر نو حضور ویکھیا، سرکار خوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت اتھے فرماندے ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اسی ہر نسبت نال پیار کر دیں، اے حسین دی نسبت، حسن پاک دی نسبت، سیدہ پاک دی نسبت، مولا علی پاک دی نسبت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دی اولاد، ہر نبی دی اپنی پشت چو پیدا فرمائی، لیکن سرکار فرمایا اللہ نے میری اولاد علی دی پشت چو پیدا فرمائی۔ ذرا سنی بان کے بولنا ہے، دسنا اسی کے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، گج وج کے۔ آج لوگ دعوے دار نے جی وہ فلان جگہ تے فلان محفل دے اندر علی علی بڑی ہوندی، او اہل بیت نال زیادہ محبت کر دیں۔ میں کہا پتر تو سنیاں نو اہل بیت نال محبت کر دیں یا ذکر کر دیں، ویکھے ہی نہیں۔ تینوں کی پتا کہ سنی کی میں ذکر اہل بیت کر دیں؟ سنی تے آکھ دیں اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ فرمان دیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت، آئے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اسی ہر نسبت نال پیار کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوٹا سی نا لکڑی دا ڈنڈا، لکڑی دا ڈنڈا، رب تعالیٰ کو پانی منگیا قوم واسطے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اور قرآن انہوں ذکر کر رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، رب فرماندہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ پتھر تے ڈنڈے دی ضرب لگاؤ۔ جناب موسیٰ نے پتھر تے ڈنڈے دی ضرب اللہ دے حکم نہ لائی، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، پتھر جو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کتنے چشمے؟ 12 چشمے۔ ہن ایک کمال جناب موسیٰ دے سوٹے دا ہے، ایک ضرب لائی 12 چشمے، 12 لاکھ بندیاں واسطے پانی دا اہتمام اس پتھر چو کر دیتا، جدے پیچھے کوئی کنیکشن نہیں، کوئی پائپ لائن نہیں، کوئی موٹر پمپ نہیں۔ اے اس سوٹے دا کمال ہے جدہ تعلق موسیٰ نالے، موسیٰ وچوں نہیں ہے ہو۔ 3 دن ہو گئے نے تسی محفلہ سن رہے ہو، آج چوتھا دن ہے، اجے بھی تو انہوں یاد نہ ہوئے میں کی کہنا چاہ رہے ہیں۔ علامہ صاحب ایوب صاحب ڈنڈا موسیٰ وچوں نہیں، ٹھیک ہے، تے ادا ایک کمال ہے پتھر تے لگے تے 12 چشمے جاری کر دے۔ جے کلیم اللہ نال صرف نسبت رکھن والے سوٹے دا ایک کمال ہے، تے حسین دے بارے تے حبیب اللہ کیا حسین منی و انا من حسین، حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں۔ جے کلیم اللہ دے ڈنڈے دا ایک کمال ہے کہ ایک ضرب نال 12 چشمے جاری کر دے، تے حبیب اللہ دا حسین ایک ٹھوکر مار دیندا کربلا دے ذرے ذرے جو پانی نکلدا، لیکن اتھے حسین کرامت دکھان نہیں آیا، حسین استقامت دکھان آیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
دیکھو نا حضرت عطائے رسول فی الہند چشتیاں دے بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ ہندوستان آئے دین دی تبلیغ لئی آپ دا پانی بند ہویا دسیا گیا حضور پانی بند کر دیتا گیا انا ساگر تے پیرا لگ گیا اپنے خادم نو فرمایا لوٹا لے جا کے انا ساگر نو آکھ کہ معین الدین آخرین پہلے اسی آندے سا آج تو آ تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ امام علی مقام دی اولاد چوین حسینی سید ہیں جس وقت غلام نے خواجہ صاحب دا پیغام دیتا سارے دا سارا انا ساگر آپ دیکھ لوٹے بھی چاہ گیا ہون سوال پیدا ہویا کہ نسل حسین پانی منگوا لیا اصل حسین کیوں نہ منگوا سکیا اگر میرے تے کوئی سوال کرے او دا جواب اے بے آئے دوویں دین واسطے سن لیکن فرق اے بے حسین آئے سن دین بچان معین الدین آئے سن دین پھیلان جدو دین پھیلانا ہوئے او تو کرامت دی ضرورت ہوندی جدو دین بچانا ہوئے او تو استقامت دی ضرورت ہوندی معین الدین نے کرامت دکھا کے دین پھیلا دیتا حسین نے استقامت دکھا کے دین بچا دیتا گل سمجھ آگئی ہے تائیں تے خواجہ صاحب فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین حق تو یہ ہے کہ کلمے کی بنیادیں غیر مستحکم ہو رہی تھی دین کی بنیادیں غیر مستحکم ہو رہی تھی حسین نے خون دے کے ان بنیادوں کو مستحکم کر دیا اقبال نے بھی آکھا بہر حق در خاک و خون غلطی دا است پس بنائے لا الہ گردی دا است تو امام علی مقام دا پانی بند ہویا لیکن کوئی ثابت کرے نماز چھوڑی ہوئے قرآن دی تلاوت چھوڑی ہوئے حسین پاک نے دین دا جھنڈا ڈگن دیتا ہوئے مصروف بھی ہے تے مجبور بھی ہے 72 جنازے جدے ویڑے چ پے ہون تے جدو اللہ اکبر دی صدا آئے تے نماز بھی نہ بھولے اسی حسین نو تے نہیں بھولے لیکن کردار حسین کسی حد تک اسی بھول گئے ہیں میرے سمیت اللہ کریم اسانو سب نو کردار حسین بھی اپنان دی توفیق عطا فرمائے سارے بولو آمین ہن امام علی مقام امام حسین آستانہ علیہ مدینہ شریف دا گدی نشین ہے نا مدینہ شریف چھوڑنا جڑے زائرین بیٹھے ہو میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں حاجی نوید صاحب کتنا اوکھا ہے گڈی دیاں باریاں دے وچوں جدو مدینے اسی ٹردے ہیں تے باریاں وچوں گنبد خضرا ویکھ کے عاشقاں دی اکھاں وچوں آنسو آندے نے عاشق دھاڑا مار کے روندے تے پھر سوچو جی آئی صاحب ساڈے کول مدینہ چھوڑنا اتنا مشکل ہے تے جدو مدینے آلیاں مدینہ چھوڑیا ہوئے گا امام علی مقام جس وقت مدینہ شریف چھوڑنا سی نا تے نانا جان دے مزار تے آ کے رو کے عرض کیتی نانا جان توڑا نواسا حسین آ گیا مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں او مدینے دیاں گلیاں جدے وچ میں نو گردیاں ویکھ کے تسی تھام لیندے سو میں نو گردیاں ویکھ کے خطبے چھوڑ کے میں نو چاہ کے جھولی چ بٹھاندے سو موڑیاں تے بٹھا کے مدینے دی گلی دی سیر کراندے سو آج حسین وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں امام علی مقام امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے روزہ پاک تے حاضری دے کے الوداعی سلام کر دیا عرض کر دینے سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے میں ذرا چیک کرنے واسطے شعر پڑھ رہے ہیں تسی کی سننا چاہ رہے ہو سبحان اللہ ذرا اچھی کہہ رہے ہیں سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو کس کا نور عین آیا تیرے در پر میرے نا تیرا پیار
جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، تمہارے نام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ وہ کتنا مشکل وقت ہونا جس وقت امام علی مقام آپ جدو نکلن لگے، مدینے دے بڈھے باہر نکل آئے، مدینے دیا بیبیاں تشریف لے آئیاں سیدہ زینب پاک کو، اور نوجوانہ نے علی اکبر نو گھیرے چ لے لیا، امام علی مقام دے قدمہ تے بزرگاں ہاتھ رکھے، اے حسین تسی کتھے چلے ہو؟ مدینہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اسانو جدو حضور دی یاد ستاندی اسی تواڈی زیارت کر لینے ہیں۔ بیبیاں نے سیدہ زینب پاک دے قدمہ تے چادرہ سٹ دیتیاں، چھوٹے چھوٹے لال بیبیاں نے علی اصغر دے قدمہ تے رکھ دیتے، اور علی اکبر دے قدم پکڑ کے جوان روک رہے۔ حسین پاک نے فرمایا بس، وہ گھڑیاں قریب آ رہی ہیں جدیاں نانا جان بچپن اچ خبرہ دے کے گئے، شاید وہ لمحات ان قریب آ رہے ہیں، آج جو ساڑا راستہ چھڑ دیو۔ امام علی مقام میرے نبی دے روزے تے الوداعی سلام پیش کر رہے ہیں تے معروضات پیش کر دیا، میرے امام دی آنکھ سو گئی تے پردے ہٹ گئے، آقا کریم علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے، فرمایا حسین سنا، جڑے وعدے کیتے نہیں نبھائیں گا؟ ایک شاعر نے نانے تے دوترے دی گفتگو تخیلات دی دنیا چ بند کی تھی، اگر سننا چاہتے تو توجہ طلب ہے، ایک ایک لفظ آئی صاحب ایک ایک لفظ سننا ہے۔ سرکار تشریف لائے خواب دے اندر، فرمایا حسین او جڑے کول تے وعدے کیتے نہیں او نبھان دا وقت قریب آ گیا، کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا، جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاس زبان رکھنا، جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاس زبان رکھنا، جو وقت آئے حسین تجھ پر تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ پاس اکبر جوان رکھنا، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ پاس اکبر جوان رکھنا، سنوں گا آ کر تیری تلاوت، قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا، سنوں گا آ کر تیری تلاوت، قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا، کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زباں پہ پھر بھی قرآن رکھنا، کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے، کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زباں پہ پھر بھی قرآن رکھنا۔ ذرا سننا جی، شعر بڑا قابل غور، سارے دی توجہ، یہ تیرا نانا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ تیرا نانا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے دھیان رکھنا، یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے دھیان رکھنا۔ میرے امام علی مقام نانا جان دے مزار تے حاضری دین تو بعد اپنی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے در تے حاضری دیتی، رو کے عرض کیتی
کیتی اے پیاری امی جان او جنہ دنہ واسطے مینوں لوریاں دیندے سو مینوں جدو حلق وچ لقمے اتارنے اللہ دے کلام دی تلاوت کر دے سو او وقت قریب آ رہے ہیں ہن او گھڑیاں قریب آ رہی ہیں جس وجہ تو تیاریاں کروائیاں نانا جان نے تیاری کروائی امی جان تساں تیاری کروائی تواڈا شہزادہ دین لئی قربان ہون لئی اپنے 72 نفوس لے کے چلے مزار زہرا پاک وچوں آواز آئی اے بیٹا حسین ایک ایک کر کے نانے دے دین تو اپنا پیارا قربان کر دیں اپنا بھی سر کٹا دیں نانے دے دین تے آنچ نہ آن دیں میں تیری ماں وعدہ کر دیا تیرا جسم زمین تے بعد وچ گرے گا تیری ماں دی جھولی تینوں پہلے تھام لوے گی امام عالی مقام اپنے برادر اکبر جناب امام حسن دے روزے تے آئے آپ دے مزار تے آئے آکے سلام پیش کیتا رو کے عرض کیتی بھائی جان جدو تسی میرے سر تے سلامت سو جدو مینوں کوئی دکھ آنا نکے بھرا بڑیاں ویرانوں دکھ سنا دے ہن اپنے قبیلے وچ وڈا میں ہاں سارے میرے تو چھوٹے میرے تو وڈے تسی سو مینوں اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھنا میرے امام عالی مقام مدینہ شریف تو روانہ ہوئے مکہ شریف پہنچے میں گل شارٹ کر دیا 3 یا 4 مہینے مکہ شریف رہے میرے امام نے امامت کرائی مسجد حرام دے اندر صحابہ کرام حسین پاک پیچھے نمازاں پڑھیاں امام مسلم بن عقیل آپ نو میرے امام بھیجیا کربلا کوفہ دے اندر کیونکہ کوفیاں دے خط آئے جا کے حالات دا جائزہ لو پھر میں نو خط لکھنا پھر میں آواں گا اے بھی مشورہ صحابہ کرام دا کہ ڈائریکٹ نہ جاؤ امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہزارہ بندیاں بیعت کی تھی لیکن جدو آپ نے خط حسین پاک نو لکھ دیتے حالات ٹھیک آپ تشریف لے آؤ حسین پاک ٹر پہ پچھو امام مسلم نو شہید کر دیتا گیا عارفان دے بادشاہ حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آہا اکے حسین تے مردے جیو من دے بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے صادق دین تینا دا باہو جو سر نظرانہ کر دے میرے امام نو رستے خبر مل گئی امام مسلم شہید ہو گئے لیکن حسین نے ارادہ ترک نہ فرمایا میرے امام کربلا وچ ڈیرا لا لیا عبید اللہ ابن زیاد نعیم نو کوفے دا گورنر بنایا گیا اتھے ذرا تھوڑا جا روک کے میری گل سننا کئی لوگ یزید نو سیف سائیڈ دین دی کوشش کر دیں کہ دیکھیں نا جی یزید تو وہاں تھا نہیں یزید تو شام میں تھا اس کو کیا پتا پیچھے کیا معاملہ چل رہا ہے میں کیا تیری بجلی چلی جائے تے تو گانا وقت دے وزیر اعظم نو کڈے ایک بندہ خودکشی کر لے تے تو آکے حکومت ذمہ دار ہے کوئی بندہ غربت تو تنگ آئے تو آکے حکومت ذمہ دار ہے میں تنو دستا خلیفہ ثانی امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم نے فرمایا اگر میری حکومت دے اندر دریائے دجلہ دے کنارے ایک بکری دا بچہ پیاس نال مر جائے قیامت تو عمر جواب دے گا اگر جانور مر جائے پیاس دے نال عمر جواب دے وے تے مصطفیٰ دا پورا خانوادہ پیاسا شہید ہو جائے دا جواب دے کون ہے دا جواب دے کون ہے اکھے یزید کو پتہ نہیں کیا شہادت امام مسلم کی خبر یزید میں نہیں پہنچی
انہیں کیوں نہیں آرڈر کیتا کہ ہون کسی نو شہید نہیں کرنا، خبردار کسی نو جان تو نہیں مارنا؟ نانا ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کیتا. اور پھر بلکہ میں نے ایک گالے دے درمیان چ یاد آ گئی. ایک بہت بڑے دیوبندی عالم گزرے اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا. وہ لکھتے ہیں کہ دہلی دے اندر ایک استاد صاحب سن. استاد صاحب نے ایک شاگرد نو تھپڑ ماریا تے انہاں استاد صاحب دا ذکر کردیا تھانوی صاحب لکھیا بھئی انہاں دا یہ مقام سی کہ ہر روز خواب دے اندر حضور دی زیارت کردے سن. امداد المشتاق دے اندر یہ واقعہ انہوں نے نقل کیتا بھئی وہ جڑے بزرگ سن ہر روز خواب دے اندر حضور علیہ السلام دی زیارت کردے سن. ایک طالب علم نو کسی گل تو تھپڑ مار دیتا، ظاہر استاد یہ حق رکھدا ہے، جھڑک بھی سکدا ہے، سزا بھی دے سکدا ہے. لیکن جدو اس شاگرد نو ماریا نا، تھانوی صاحب لکھیا رات نو حضرت صاحب ستے تے خواب وچ حضور تشریف نہیں لے آئے. آقا کریم علیہ السلام خواب وچ تشریف نہ لے آئے. اگلا دن گزریا، رات آئی، پھر ستے، سرکار خواب وچ تشریف نہ لے آئے. تیسرا دن آیا، رات آئی، پھر وہی معاملہ. سوچی پہ گئے کہ مدت تو سرکار دی زیارت کر رہے ہیں، اپنے پچھلے معاملات تے غور کیتا. آخر ذہن وچ خیال آیا میں اس طالب علم نو ماریا، ہو سکتا ہے دی وجہ تو حضور ناراض ہون. انہوں بلوایا، کہنے لگے یار لگدا تو ناراض ہے، میں تینوں تھپڑ ماریا، تو میں معاف کر دے. انہوں نے کہا جی میں تے ناراض کوئی نہیں، میں تے بالکل ذہن وچ نہیں کہ تسی مینوں ماریا. سوچیا بھئی یہ بھی ناراض نہیں، یہ دے ذہن وچ نہیں، حضور کیوں ناراض ہو گئے؟ شاگرد نے کہا ٹھیک ہے تسی جاؤ. وہ شاگرد جان لگا، پھر روک لیا، ٹھہر جا ٹھہر جا، اے دس تو ہے کون؟ انہیں آکھا جی میں سید ہاں. اس آکھا میں سید ہاں. ایک گل سن کے مولوی صاحب سدھا قدم پکڑ لے، رو کے آکھیا کہ میں نو شاہ جی معاف کر دیو. انہاں آکھا استاد جی میں پہلے عرض کر چکا اتنی تے گل نہیں جتنی تسی محسوس کر گئے ہو. فرمایا تینوں کی پتہ گل کتھوں تک پہنچ چکی، تین کی پتہ گل کتھوں تک پہنچ گئی. میں شاہ جی جتنے تک تسا نہیں نہ آکھنا، میں دل و زبان تو ایدہ اقرار نہیں کر دے، میں معاف نہیں کرو گے، میں قدمہ تو ہاتھ نہیں چکنے. انہاں کہا استاد جی میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر کہہ رہے. معافی ہو گئی. رات کو پھر ستے، حضور خواب وچ نہیں آئے. کئی راتاں گزر گئیاں، معافی بھی مل گئی. آخر سوچیا توڑ مدینے جا کے معافی منگا، حضور دے روزے تے توڑ جاما. سرکار دے روزے تے آئے، آقا کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام پیش کرن تو بعد عرض کیتی آقا میں تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا، میرے کولو خطا ہو گئی، میں ایک سید نو تھپڑ مار بیٹھا، مینوں تے پتہ ہی نہیں سی او سید ہے یا رسول اللہ. مینوں شہزادے نے معاف کر دیتا، تسی بھی معافی دے دیو. معافیاں پہ منگ دیں تے اچانک دیکھیا علماء عرب دا ایک وفد آیا. مولوی صاحب قریب آئے، آکے کہن لگے علماء کرام نو میرے کولو اے لغزش ہوئی، میرے کولو غلطی ہوئی، میں آقا کولو معافی منگن آیا، میں نو مشورہ دیو میں معافی کیویں منگا. علماء نے دسیا مولوی صاحب اے فلاں دروازے تے بیٹھ جاؤ، تہجد دے وقت آقا دے دربار تے ایک مدینے دی مجذوبہ آندی ہے، آکے سرکار نو سلام پیش کر دیئے. اگر او بڑی مائی تو آڈی سفارش کر دے وے، یقیناً آمینہ دے لال تو انو معاف کر دینگے. مولوی صاحب بیٹھ گئے، تہجد دا وقت آیا، او بڑیا مجذوبہ آ گئی. مولوی صاحب کہنے لگے اماں جی مہربانی کرنا اپنا سلام پیش کر دیا، میں نو سرکار کو لو معافی لے کے دیو. مائی سرکار دے روزے ول ویکھ کے
یکدم مولوی صاحب ول ویکھدی ہے، پھر آقا دے روزے ول، پھر مولوی صاحب ول۔ مولوی صاحب کہن لگے اماں میری سفارش کرنا۔ مائی کہن لگی او مولوی موج کر، میں عرض کر دیتی ہے۔ سرکار فرماندن انہوں آکھ میں تینوں معاف کر دیتا۔ کہن لگے پھر یہ بھی پوچھ کے دس کیا آج خواب وچ زیارت ہوئے گی؟ مائی کہن لگی اے سونا تیرے تے انج راضی ہویا، خواب تے بعد دی گل لے ہنے ویکھ او زہرا دا بابا سامنے موجود آ، اور سرکار سامنے موجود نہیں۔ ایدہ مطلب اے ہویا مولوی صاحب نو پتہ نہیں سی اے سید ایک تھپڑ ماریا، حضور نے مکھ پھیر لیا تے جنہاں نو پتہ سی حسین دوش نبوت دا سوار، جدیاں زبانہ حضور چوسن اپنی زبان حسین نو چوسان، اور سرکار فرمان الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں، من احبنی و احب ہذینی۔ سرکار دوواں شہزادیاں دیاں باواں نپ کے فرمایا جیڑا میرے نال محبت کرے گا، و احب ہذینی جیڑا انہاں دوواں نال محبت کرے گا، و اباہما و امہما جیڑا انہاں دے ماں پیو نال محبت کرے گا، کان مائی فی درجتی یوم القیامہ۔ آقا کریم نے فرمایا پانچ تن پاک نال محبت کرن والا قیامت والے دن جنت وچ میرے درجے تے میرے نال ہوئے گا۔ اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا انہاں نال محبت کرے گا وہ قیامت والے دن میرے درجے تے میرے تھکتے نہیں گئے، محسوس ہو رہے ہیں تجھے تھک گئے، توجہ تھوڑی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، لوگ آختے ہیں نا کہ ٹھیک ہے یزید اگر قتل وچ ہے سی تے نفس انسان دا قتل حرام ہے، لیکن بندہ دے نال کافر تے نہیں ہوندا۔ میں کہا اس معاملے نو عام نفس دے قتل دی روح نال نہیں دیکھنا، اینو دیکھنا ہے کہ اس سرکار دی ایذا دا سبب دے، حضور علیہ السلام واسطے تکلیف دے وے۔ کئی صدیاں تو بعد ایک استاد سید نو تھپڑ مارے تے سرکار نو محسوس ہوئے تے پھر جنہ نواسہ رسول دا سر کٹیا تے سرکار نو اذیت نہیں پہنچی تے جڑا حضور نو اذیت پہنچائے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو ایذا پہنچائے ادھے تے دنیا وچ بھی لعنت ہے تے آخرت وچ بھی لعنت۔ تے پھر حضور نو ایذا پہنچی یا نہیں؟ تے پھر جنہ ایذا پہنچائی اور لعنتی ہوئے یا نہیں؟ تے پھر جدی حکومت سی۔ اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی دا شعر میں پہلے ہی عرض کر دیتا، کس شکی کی ہے حکومت، آئے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کارواں اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ میرے امام پاک کے پانی بند کر دیتا گیا۔ ایک جن آ کے امام پاک نو آکھن لگا تاریخی چاندہ ہے حسین میں تھوڑے نانا دا نوکر ہوں، کی کر سکتا ہے میرے واسطے؟ کہنے لگا سلیمان علیہ السلام دی امت دا جن وہ آدھا دعویٰ کردہ کہ میں توڑے اٹھن بیٹھن تو پہلے 2 مہینے دوری تے جڑا تخت پہ لے آکے رکھ دیا گا، جے او دی طاقت ہے میں تے حضور دا امتی ہوں، کی کر سکتا ہے؟ انہیں آکھا میں صرف فرات نو موڑا دینا تے میں دریا دا رخ توڑے خیمے وال موڑ دینا۔ میرے امام پاک نے فرمایا طاقت کیویں لبھی؟ آدھا توڑے نانا دا امتی ہے نا تاں واسطے۔ آپ نے فرمایا تو امتی ہو کے طاقت رکھدا تے میں تے اس نبی دا پتر ہوں، میں تے نواسا ہوں، میں تے دوترا مصطفیٰ دا، میں تے بیٹا ہوں حضور علیہ السلام دا۔ اور کسی نے کیا خوب آکھیا کہ ایسی طاقت زور نہیں لایا، ایسی
ایسی طاقت زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے یارو دین دنی دے سائی سیخ دے اتے مکھن جمانا ایتے ڈاڈیو خاتم میں بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم میں میرے امام دا پانی بند حسین استقامت دکھا رہے ہیں صبر دی انتہا کر دیتی کیونکہ قدم قدم تے میرے آقا دیاں دعاواں نال نے سرکار نے دعاواں منگیاں اللہم آت الحسین صبرم و اجرا اے پاک پروردگار میرے حسین نو صبر بھی دیویں ادے کیتے دا اے نو اجر بھی دیویں قدم قدم تے صبر دا دیکھو ملاحظہ کرو حسین نے صبر دا مظاہرہ کیتا علی اکبر دی جوانی لٹی حسین نے صبر دا دامن نہ چھوڑیا عباس دے بازو کٹ گئے میرے امام صبر دا دامن نہ چھوڑیا قاسم دی جوانی لٹ گئی بدن دے ٹکڑے ہو گئے صبر دا دامن نہ چھڑیا میرے امام دے دیگر برادران ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر گئے عبداللہ بن علی جعفر بن علی اے سارے جامع شہادت نوش کر رہے ہتھاں دے اتے 6 مہینے دا اصغر ذبح کرایا صبر دا دامن نہ چھڑیا میرے امام علی مقام اپنا سر بھی سجدے وچ کٹایا نیزے دے سر بلند ہو گیا اے حسین پاک نے زندگی وچ صبر نہ چھڑیا شہادت تو بعد قرآن دا دامن نہ چھڑیا دھڑ کربلا وچ سر شام دیاں بازاراں وچ پہنچیا میرے امام دے لباں تے اللہ دے کلام دی تلاوت جاری ہے میرے امام نے تلاوت کر کے دسیا پوری دنیا نو پیغام دیتا کہ باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ جیت گیا یہ تسی میرے نال پڑھ لیں جدو آوانا جیت گیا تسی ہاتھ چک کے کہنا ہر بندے نے آکھنا جدو جیت گیا میں آکھا جدو ہاتھ چاہواں صابر ایوب صاحب ذرا تسی بھی ان توجہ کرنا باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ سٹیج والے ہیں دی آواز آئے اور حق کا اثاثہ جیت گیا اور حق کا اثاثہ سب کوفہ والے ہار گئے سرور کا نواسہ جیت گیا سب کوفہ والے ہار گئے سرور کا نواسہ شبیر نے نوکے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتلایا تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا میرے امام علی مقام دا سر نیزے دی نوک تے ٹنگیا گیا میرے امام دے لب کھل رہے پڑھ ابن عساکر نو پڑھ دیگر کتب دے اندر تاریخ دیاں کتاباں شاہد نے میرے امام دا سر جدو شام وال لے جایا جا رہے ہیں رستے وچ ایک بستی آئی اتھے ایک گرجا آیا میرے امام دے سر والا نیزہ اس گرجے دی دیوار نال رکھیا گیا اندروں پادری نکلیا
سرے حسین ویکھ کے پوچھدا ہے لوگوں اے سر کدا؟ انہاں آکھیا اے یزید دی حکومت دے باغی دا سر ہے۔ او بڑے غور نال ویکھ کے باہر آیا، ٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے۔ انہاں کیا کی بڑے ہیں؟ آدھا تسی کہہ رہے ہو اے باغی دا سر ہے، لیکن مینو مسجد نبوی دے کسی نمازی دا سر پہ لگدا۔ مینو دسو اے دا تعارف کرواؤ، اے کون ہے؟ انہاں دسیا حسین ابن علی۔ پادری پوچھن لگا ایک حسین تواڈے نبی دا نواسا سی؟ انہاں کیا بالکل اوہی ہے۔ او سرے حسین ویکھ کے کہن لگا اے حسین گواہ رویں، انہاں تیرے نانے دا کلمہ پڑھ کے تیرا سر تن تو جدا کر دیتا، میں کٹیا سر ویکھ کے تیرے نانے دا کلمہ پڑھ کے تیرے نانے دا غلام بنن دا اعلان کر رہا۔ اے دین دا تحفظ، سر دھڑ دے نال پھر بھی دین دی تبلیغ، سر دھڑ تو جدا پھر بھی دین دی تبلیغ۔ جتھے جتھوں سر لگدا جا رہے ہیں لوگ مسلمان ہوندے جا رہے ہیں۔ دوستان گرامی پھر ایک مقام آیا، میرے امام دا سر انور جدو شام دے بازاراں وچ پہنچیا، لوگاں وچ اعلان ہویا لوگوں چھتاں تے چڑھ جاؤ، باغیاں دے سر آ رہے ہیں، انہاں تے نعرے کسنے آوازاں کسنیاں، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کوئی جاندا نہیں کنہاں دے سر آ رہے ہیں، حقیقت تو کوئی واقف نہیں، لیکن جدو سر آئے تاریخ والے لکھ دیں ایک بڈھی جئی مائی اکھاں دی بینائی کمزور ہے، او گھر دے چبوترے تے کھڑی۔ جدو قافلہ بازار شام وچ پہنچیا، مائی کہن لگی مینوں ذرا مہربانی کرو اپنے پتر نوں آکھیا قافلے والیاں دے کول لے چل۔ مائی ایک دودھ دا پیالہ پکڑیا نال روٹی دے چند ٹکڑے، جدو قافلے والیاں کول آئی پوچھن لگی قافلے دا سپاہ سالار کون ہے؟ دسیا گیا امام زین العابدین۔ مائی قریب آئی آکھن لگی لے پترا اور مسافر کہہ دیا اے دودھ قبول کر، اے روٹی قبول کر۔ جناب امام زین العابدین فرمان لگے اماں اے پچھے میری پھپھی جان نے بیبیاں دی قیادت پیاں کر دیاں، حقیقی قائد میری پھپھی ہے، اے پانی جا کے انہاں نو پیش کرو، اے دودھ جا کے انہاں نو پیش کرو۔ مائی جناب زینب پاک کو لائی، جناب زینب پاک مائی ول ویکھیا تے لین تو پہلے پوچھیا اماں پہلے مینوں اے دس اسی کتھوں چلے ہاں؟ ساڈا پورا خانوادہ انہاں بے ایماناں پیاسا مار دیتا تے ظلم دی اس اندھیری اندر تو دودھ لے کے کھلوتی ہے، ذرا دس تے صحیح تینوں اے خیال کیویں آیا؟ مائی کہن لگی دھیے بس گل اتنی ہے، مینوں اللہ تعالیٰ نے چند مہینے نبی دی دھی فاطمہ دے گھر نوکری دی سعادت عطا فرمائی ہے، میں شام دی رہن والی ساں، میں زارا پاک دی خدمت کر دی رہی۔ جدو میں واپس پلٹنا سی مینوں نبی دی لختے جگر کہن لگی اماں خیال کری تو شام چلی ہے، اگر رب تینوں زندگی دے وے تیری زندگی دے اندر کوئی ایسا موقع آئے تینوں پتہ لگے کوئی قیدی جا رہے ہیں، کوئی مسافر قیدی نے، اگر تینوں پتہ چلے تو زندہ ہووے جتنی رب تینوں توفیق دے وے انہاں قیدیاں دی خدمت کری، تیری دنیا بھی سمر جائے گی تیری آخرت بھی سمر جائے گی۔ میں تے سائیاں دے حکم دی تعمیل کر رہی ہوں۔ زینب پاک دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے کہن لگیاں اماں تیری اکھاں دی بینائی کمزور ہے، چل مینوں ایک گل تے دس، زارا پاک دے گھر خدمت کیتی یا انہاں دے گھر دی کوئی گل ہی سنا؟ آکھن لگی دھیے کی سناواں؟ انہاں دے دو پتر سن، ایک حسن دوسرا حسین، نبی پاک دوواں نال بڑا پیار کردے سن، ایک دھی بھی سی جدا نا زینب سی، ثانی زہرا اپنی ماں دی طرح بڑی پردے دی پابند، میں انہوں کھڑاندی رہی۔ سیدہ زینب پاک رو کے فرمان لگیاں اماں
اگر اج تینوں کوئی آکھے کہ زینب اس وقت بازار شام وچ کھلوتی ہے کیا تو من لویں گی؟ مائی دی چیخ نکل گئی آدھی نانا قیامت آ سکتی ہے، زہرا دی دھی زینب بازار شام وچ نہیں آ سکتی۔ تے آپ نے فرمایا اماں پھر قیامت آ گئی اے تیرے نال جڑی گلاں پئی کر دیا اے کوئی غیر نہیں ہے، اے اوہی زینب بنت زہرا وے، اے جڑے اگے اگے سر نے انہاں چوں سب تو اچا سر اسے حسین دے جدا پنگوڑا فرشتے جھلاندے سن، جڑا ادھی راتی روندا سی نبی بے قرار ہوندے سن، جدا رونا نبی پاک برداشت نہیں کردے سن۔ اما او سر حسین دئی انہاں کوفے والیاں خط لکھ لکھ کے بلایا، یزید دے آرڈرہ نال میرا پورا گلشن اجاڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا کدی وسدا میرا بے کا بیڑا میرے گھر وچ لتھے تارے، میں بھین 18 ویراں دی اج جیوندیاں جندرے مار۔ میرے آقا دا گلستان انہاں نے پھول مسل کے رکھ دیتے، کسی دا لحاظ نہیں کیتا۔ جناب زینب پاک سلام اللہ علیہا، لیکن یاد رکھنا میرے امام دی طرح صبر دا دامن نہیں چھڑیا، منہ تے تمانچے نہیں مارے، دامن چاک نہیں کیتا، گریبان چاک نہیں کیتا، کیونکہ میرے امام جاندی واری فرمایا سی میری بہن میں قدم قدم تے یاد آواں گا، قدم قدم تے تسی ستائے جاؤ گے، جدو میری یاد آئے ایک وظیفہ یاد رکھنا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے صبر سب خوشخبری ہے صابرین، اے وظیفہ نہیں بھولنا۔ تسی ویکھو پورا ٹل لا لیا گیا، ہزاروں لوگاں نے رل کے 72 نفوس نو ذبح کر دیتا، سر نیزے دی نوک تے ٹنگ دیتے۔ میں نو دسو پھر زندہ کون ہے تے مردہ کون ہے؟ بس میں تقریر ختم کرنے لگا، توجہ رکھنی۔ تسی صرف میں نو اتنا دس دیو کہ جڑے میں دوران خطبہ کلمات پڑھے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندہ جڑا میرے راہ چ لڑدیاں قتل ہو جائے ماریا جائے میں مردہ نہیں آکھنا۔ تے پھر حسین تے شہید اعظم سب کچھ قربان کر دیتا، اولاد مال جان قربان کر دیتی، اسلام تے آنچ نہیں آن دیتی۔ تے پھر اس واسطے جڑا اسلام لئی لڑیا او زندہ ہے، بولو تے صحیح، او زندہ، جڑے اسلام دے خلاف لڑے او مردہ۔ تسی کیا حسین زندہ باد، واہ، میں اوہی پڑھ دینا کہ لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد، آج جا کے آکھنا حسین زندہ باد۔ جدے ہاتھ تھلے نے میں وہ بندہ تاڑ رہے ہیں، میں آکھنا کچھ نہیں، صرف میں دیکھنا امام علی مقام واسطے کدھا ہاتھ اٹھتا ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ نواسائے رسول تے نبی دا نور اینے، حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چینے۔ میں ذرا ہاتھی چلانا صرف زیارت کرن واسطے، صرف زیارت کر چھک لو۔ نواسائے رسول تے نبی دا نور اینے، حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چینے۔ او جان گے حضور دی، او جان گے حضور دی بطول دی اولاد، حسین زندہ باد،
حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید کل بھی مردہ سی یزید کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین بابا کہنے دیجئے کلیوں میں و پھولوں میں بہاروں میں حسین کلیوں میں و پھولوں میں بہاروں میں حسین کونین کے پر نور نظاروں میں حسین حق کے لیے مضبوط حصاروں میں حسین محراب میں مسجد میں میناروں میں حسین سرکار نے امت کے لیے جو کیے ہیں بخشش کو ان خاص اشاروں میں حسین مکہ و مدینہ میں وہ مصروف عبادت مکہ و مدینہ میں وہ مصروف عبادت کربل کو رواں شاہ سواروں میں حسین خود سید عالم بنے جن کی سواری خود سید عالم بنے جن کی سواری زہرا کے انہی راج دلاروں میں حسین نہ تم کو نظر آئیں گے وہ قصر ملک میں رہتے ہیں صدا فقر شعاروں میں حسین سید ہیں ضیابار صدا حق کے افق پر ایمان و ہدایت کے ستاروں میں حسین خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں ارے جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبان عشق میں اسے آقا حسین کہتے ہیں حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد نماز وچ درود وچ سلام وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین حسین زندہ باد حسین زندہ باد نبی نے وعدہ کیتا سی حسین نے نبھایا سفینہ ڈوبیا دین دا کنارے تے لگایا سفینہ ڈوبیا دین دا کنارے تے لگایا نبی دے صدقے پوری ہوئی نبی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد حسین زندہ باد لبیک یا حسین لبیک یا ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین صدا تجھے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک بار نعرہ بلند کیجئے لبیک یا حسین 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 لبیک یا واہ 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 حدیث پاک میں پڑھ این جی کھڑے رہو کوئی بندہ بیٹھے نہ ہو کھلو جے گئے میں نو آکھیا جا رہا میں حدیث پاک پیش کی تھی نا من احبانی و احب حازینی و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ حضور فرمایا جیڑا میرے نال میری اولاد نال حسنین کریمین انہاں دے والدین نال محبت کرے گا میرے درجے تے جنت وچ میرے نال غلام بن کے جائے گا ٹھیک ہے اور حضور فرمایا جدہما فی الجنہ انہاں دا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ انہاں دے ماں باپ جنتی و امہما فی الجنہ و امتہما فی الجنہ انہاں دا چاچا تے پھپھی جنتی و خالاتہما فی الجنہ جڑے آدھے نبی دی ایک دھی ہے حضور فرما رہے ہیں و خالاتہما فی الجنہ حسن و حسین دیاں ماسیاں جنتی و ہما فی الجنہ اے دوویں آپ جنتی و من احبہما فی الجنہ جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ بھی جنتی
اس واسطے انصر صاحب کنڈ کرنا تو پنجانو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرے نہ پنجا تو مکھ پھیرے نہ پنجا تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی بولو بولو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی پیر نصیر فرما رہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کا ڈال دیتا ہے حیدر 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 بول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ میں شکلہ بیکھن واسطے ایک شعر پڑھنا ہے کیا بات ہے کہنے ذکر آلِ بیت ہے تسی نہ چڑھنا ذکر آلِ بیت ہے یہ تے ماشاءاللہ چہریاں دا الٹرا ساؤنڈ میں کرن لگا ایک گل ذہن وچ رکھنا تسی تے خوش ہو کے بول رہے ہو نا ہو سکتا کوئی میرے جان تو بعد بولے تے جڑا جان تو بعد بولدا مکروہ ہی بولدا کل تے تاں ہے نا سامنے بولے تے جڑا بعد وچ بولے تسی آکھنا مولوی صاحب دس کے گئے کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر ماں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں تجربہ ہے یہ برسوں سے تجربہ ہے یہ برسوں سے کبھی تم آزما لینا زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں نعرہ حیدر 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 واہ جی واہ لو جی ایک شعر میں پڑھدا ہوں نا او دی ویسے ضرورت دے نہیں بزرگ کھڑے ہو گئے ویکھو تسی حاجی صاحب کھڑے دیگر بزرگ کھڑے اللہ دی قسم ایک بزرگاں نو ویکھ کے میرا کلیجہ اون جی ٹھنڈا ہو گیا ایک میں شعر پڑھن لگا ہو سکتا کوئی کسی کونے چ لکیا ہوئے ذرا تسی تاڑ لو سجے کھبے لیٹن دے پیچھے بندے کلیئر نظر نہیں بھی آ رہے ایک شعر او جڑا میں تقریباً ہر باری پڑھدا وہ بڑا ضروری ہو گیا کہ کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون حیدر 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 کیا بات ہون دسو حیدر حیدر کون کردا ہے سنی ہے کوئی سارے نال مقابلہ کر کے دیکھ لو بھائی تسی سٹیمنا ودان واسطے سوٹا لا لیندے ہو اساں وضو
کر کے علی علی کر دیں اسی تھکن والے نہیں اسی اکن والے نہیں اسی میدان چو بھجن والے نہیں ساڈے نال کوئی مقابلہ کر کے دیکھے صدیق صدیق کرن والے بھی اسی عمر عمر کرن والے بھی اسی عثمان عثمان کرن والے بھی اسی علی علی کرن والے بھی اسی حسن حسن کرن والے بھی اسی حسین حسین کرن والے بھی اسی کیونکہ اساں سنی ہاں اسی نہ آل دے بغضی ہاں نہ اصحاب دے بغضی ہاں اسی آل دے بھی نوکر اصحاب دے بھی نوکر ذرا ہاتھ چک کے جواب دیو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند لگائے علی المرتضیٰ نے ولایت کو چار چاند لگائے سیدہ زہرا نے طہارت کو چار چاند لگائے حسن مجتبیٰ نے شہادت کو چار چاند کرو ان کی تعظیم یہی فرض عین ہے کرو ان کی تعظیم یہی فرض عین ہے چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک کل میں دیوار سانو کل میں دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کل میں دیوار سانو ہویان جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے ہویان جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو سارے احباب نیچے تشریف رکھیں بیٹھ کے دعا مانگیں گے ایک مرتبہ علم شریف 3 مرتبہ کل شریف اول آخر درود پاک پڑھیے گا میں قبلہ قاضی صاحب سے گزارش کروں گا آپ دعا فرمائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول پاک پروردگار عالم جتنے احباب اس محفل میں شریک ہوئے علماء کرام سمیت جتنے حاضرین حاضر ہوئے سب کی جھولیاں برکات خیرات سے بھرپور فرما میرے مولا کوئی کسی پریشانی میں ہے جو سینے میں راز لیے بیٹھا ہے زبان پہ نہیں لا سکتا آج نواسہ رسول کے ذکر کا صدقہ تمام کے سینوں کے بوجھ کو ہلکا فرما جو کسی پریشانی میں ہے میرے مولا اس کی پریشانی دور فرما پاک پروردگار عالم کوئی بیمار ہے کسی کو کوئی عزیز بیمار ہے ظفر صاحب کا بیٹا بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما جتنے مرحومین ہیں جو ان صفوں کی رونق تھے سیرت و میلاد کمیٹی کے اراکین تھے اس مسجد کے نمازی تھے آج قبروں میں چلے گئے میرے مولا ان کی قبر منور فرما محمد بلال شہید میرے مولا اس کی قبر کو منور فرما عثمان غوری صاحب کے والد صاحب پچھلے سال موجود تھے ایک اور بزرگ تھے جو یہاں بیٹھ کے پچھلے سال میری تقریر سن رہے تھے اگلے دن ان کا وصال ہو گیا محمد حسین میرے مولا ان کی قبر کو منور فرما زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارے یہ جتنے بزرگ ہیں مسجد کی کمیٹی کے اس کے اراکین ہیں میرے مولا ان بزرگوں کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرما علامہ صابر ایوب صاحب میرے مولا ان کو عمر خضری عطا فرما اور ان کے جتنے بھی دست و بازو بننے والے علماء کرام ہیں
جتنے بھی احباب ہیں اراکین ہیں بزم کاروانے عشق مصطفیٰ کے میرے مولا ان کے جذبے سلامت رکھ، ان کے علم و عمل مقام و مرتبہ کے اندر برکتیں عطا فرما، جو بھی معاونین ہیں کسی حوالے سے بھی تعاون کرتے ہیں میرے مولا تمام کے مال جان رزق عمر عمل میں برکتیں عطا فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے دلوں کو شاد فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور علیہ السلام کا غلام بنا۔ پاک پروردگار عالم ہمارے ملک کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما